بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس ویڈیو کے اندر جانیں گے کہ غزوہ بدر کسے کہتے ہیں اور غزوہ بدر کیسے پیش آیا، اس کے اسباب کیا تھے، آخر کیا وجہ تھی غزوہ کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ غزوہ بدر میں ایسا کیا ہوا تھا کہ اس غزوے کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو غزوہ بدر کے متعلق بہت سا علم حاصل ہونے والا ہے، تو ویڈیو کو لازمی دیکھیں۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ غزوہ بدر مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ جو پہلی سب سے بڑی جنگ ہوئی اسے غزوہ بدر کہتے ہیں۔ بدر مدینہ شریف سے کچھ فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے۔ وہاں ایک کنواں تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا، اسی وجہ سے اس جگہ کا نام بدر مشہور ہو گیا۔ غزوہ بدر سے پہلے بھی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان کچھ لڑائیاں ہوئی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ کافروں کی ایک ٹولی نے مدینہ شریف کی چراگاہوں میں آ کر بھی لوٹ مچائی، جبکہ ایک لڑائی میں ایک کافر مارا گیا۔ اس کی موت سے مکہ کے کفار آپے سے باہر ہونے لگے۔ انہی کے رد عمل کی وجہ سے جنگ بدر کا معرکہ پیش آیا۔ جنگ بدر کا ایک سبب یہ بھی بنا کہ مدینہ منورہ میں یہ خبر پہنچی کہ کافروں کا ایک بڑا قافلہ ملک شام سے واپس مکہ جانے والا ہے۔ ایک قافلے میں کافروں کے بڑے بڑے سردار بھی شریک ہیں، ان کے پاس مال تجارت بھی خوب ہے۔ تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کافروں کی ٹولیاں ہماری تلاش میں بھی رہتی ہیں، اور ان کی ایک ٹولی جو شہر مدینہ میں ڈاکہ ڈال کر آئی ہے، لہذا کیوں نہ ہم قریش کے اس قافلے پر حملہ کر دیں۔ اس طرح ان کی شامی تجارت کا راستہ رک جائے گا اور وہ مجبور ہو کر ہم سے صلح کر لیں گے۔ آپ کی یہ تجویز سن کر مہاجرین اور انصار سب تیار ہو گئے۔ چنانچہ آپ 12 رمضان 2 ہجری کو بنا کسی خاص بڑی جنگی تیاری کے چل پڑے۔ جو جس حال میں تھا اسی حال میں روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں مسلمانوں کے ساتھ نہ زیادہ ہتھیار تھے، نہ فوجی راشن کی کوئی بڑی مقدار تھی، کیونکہ کسی کو گمان نہیں تھا کہ اس سفر میں کوئی بڑی جنگ ہوگی۔ جب اہل مکہ کو یہ خبر پہنچی کہ مسلمان مدینے سے نکل چکے ہیں تو انہوں نے بھی جنگ کے لیے تیاری شروع کر دی۔ جب آپ کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ فرمایا اور انہیں بتا دیا کہ ممکن ہے کہ اس سفر میں جنگ کی نوبت بھی آ سکتی ہے۔ مہاجرین اور انصار دونوں نے آپ کی اطاعت اور حفاظت کے لیے عزم کا اظہار کیا۔ مدینہ شریف سے 1 میل دور آپ نے لشکر کا جائزہ لیا اور چھوٹے بچوں کو واپس جانے کا حکم فرمایا۔ کچھ ضروری اقدامات فرما کر آپ بدر کے میدان کی طرف چل پڑے۔ یہاں سے کفار مکہ کے آنے کی خبر پہنچی تھی۔ اب کل فوج کی تعداد تقریباً 313 تھی، جن میں 60 مہاجرین باقی انصار تھے، اور ادھر ابو سفیان کو بھی مسلمانوں کے نکلنے کی خبر مل گئی تھی۔ خبر سن کر حضرت ابو سفیان نے 2 کام کیے۔ ایک تو اس نے فوراً ایک شخص کو مکہ کی طرف بھیجا کہ وہ قریش کو اس کی خبر کر دے تاکہ وہ اپنے قافلے کی حفاظت کا انتظام کر سکیں، اور خود راستہ بدل کر قافلے کو سمندر کی طرف لے کر روانہ ہو گیا۔ ابو سفیان کا پیغام پہنچتے ہی قریش اپنے گھر سے باہر نکل پڑے، اور ادھر قریشی سردار 1000 کی تعداد کا ایسا لشکر لے کر نکلے کہ جس کا ہر سپاہی مسلح تھا، یعنی طاقتور، اور اس کے پاس ہر سامان جنگی موجود تھا۔ اور ان کی فوج کی خوراک کا تو یہ انتظام تھا کہ قریش کے مالدار لوگ باری باری روزانہ 10 اونٹ ذبح کرتے تھے اور پورے لشکر کو کھلاتے تھے۔ اور عتبہ بن ربیعہ جو قریش کا سب سے بڑا رئیس تھا اور اس پورے لشکر کا سپہ سالار تھا، راستے میں انہیں ابو سفیان نے خبر بھیجی کہ ہم نے اپنا قافلہ محفوظ کر لیا ہے، لہذا باقی لوگ واپس چلے جائیں اور اب لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قریش کے بعض لوگ واپس جانے پر راضی ہو گئے، لیکن کچھ نے جنگ کرنے پر اصرار کیا اور بعض قبائل کو اس پر راضی کر لیا۔ قریش کے کافر مسلمانوں سے پہلے بدر کے میدان میں پہنچ گئے۔
اور بہترین اور مناسب جگہوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا، جبکہ مسلمان کو جنگی اعتبار سے بہتر جگہ نہ مل سکی کیونکہ وہ بعد میں آئے تھے۔ خدا کی شان کہ اس دوران بارش ہو گئی جس سے میدان کی گرد اور ریت جم گئی، جس پر مسلمان کے لیے چلنا پھرنا آسان ہو گیا، اور کفار کی زمین پر کیچڑ ہو گئی جس سے ان کو چلنے پھرنے پر مشکل ہو گئی۔ غزوہ بدر کا واقعہ 17 رمضان 2 ہجری بمطابق 13 مارچ 624 عیسوی کو جمعہ کے دن ہوئی۔ اس دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کو صف بندی کا حکم دیا اور جنگ کی ابتدا ہوئی، مگر اس بے سر و سامانی کے باوجود صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے شجاعت اور جان بازی بہادری کے جوہر دکھائے۔ اسی غزوہ میں ابو جہل کو 2 کم عمر صحابہ اکرام حضرت معاذ اور حضرت معوذ نے جہنم واصل کیا۔ اس میدان جنگ میں کافروں کے بڑے بڑے سرداروں جیسے ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ کی ہلاکت سے کفران مکہ کی کمر ٹوٹ گئی۔ انہوں نے حوصلہ ہار دیا، ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ ہتھیار ڈال کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں نے کافروں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ اس جنگ میں کفار کے 70 آدمی قتل ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنے۔ ابو سفیان کا قافلہ تو بچ نکلا، مگر مسلمانوں نے جنگ میں شاندار کامیابی حاصل کی جس سے مسلمانوں کی شان و شوکت میں اضافہ ہوا۔ اس جنگ میں شکست کی وجہ سے کفار مکہ کی ساری عزت خاک میں مل گئی، ان کی جنگی طاقت فنا ہو گئی اور ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ فتح کے بعد 3 دن تک آپ نے بدر ہی میں قیام فرمایا، اس کے بعد قیدیوں اور اموال غنیمت کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو یہ تھا غزوہ بدر کا واقعہ۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل خرم پروڈکشن سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔